حضرت مجدد ثانی کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ اکبر کے بعد بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا، باطل اور جھوٹا دین، عزیزان ملت اسلامیہ، ہر دور میں باطل اور جھوٹے دین کی تردید کے لیے اللہ نے مجددین کو پیدا کیا تھا۔ اکبر نے جو دین بنایا تھا اس دین میں قشقہ لگایا جاتا تھا، مندروں میں حاضری ہوتی تھی، ان کے ایام منائے جاتے تھے، برائیوں کو باضابطہ قبول کیا جاتا تھا، غیر مسلم روایات کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جاتا تھا، دین کے نام پیش کیا جاتا تھا۔ جہانگیر نے ان کے بعد اس روایت کو باقی رکھا، اور ایسے دور میں اللہ نے مجدد ثانی کو پیدا فرمایا۔ ہندوانہ رسمیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی تھیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی تھیں۔ وہ بت پرستیاں جو تہواروں کے نام سے منعقد کی جاتی تھیں ان میں مسلمان شریک ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی سرپرستی میں شرکت کی جاتی تھی، اور جہانگیر کا سجدہ ہوتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اس دور کے، وہ جو درباروں میں پلنے والے تھے، وہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل تھے، سجدہ کرتے تھے بادشاہ کا، اس کے سامنے جھکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے دور میں مجدد ثانی نے ہندوانہ رسموں کا مقابلہ کیا، شرک کا مقابلہ کیا، باطل فطروں کا مقابلہ کیا، باقیات اکبر کا مقابلہ کیا، دین کو مٹانے کے لیے جتنی تحریکیں اٹھیں ان کا مقابلہ کیا۔ اور یہی نہیں، سجدہ تعظیمی کی حرمت کا فتویٰ دیا آپ نے۔ بادشاہ نے اپنے دربار بلایا تو تن کر کے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ خدا کے علاوہ کہیں اور سر نہیں جھکاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا سر نہیں جھکا سکتی، اور جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہر چیز اسے سجدہ مانگتی ہے، ہر چیز سجدہ طلب کرتی ہے۔ آج غیر مسلموں کو دیکھیے، آج آپ ہندوؤں کو دیکھیے، پتھر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، دریاؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، پہاڑوں کو سجدہ کر رہے ہیں، زمین کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، نفع کو سجدہ کر رہے ہیں، نقصان کو سجدہ کر رہے ہیں، منفعت کو سجدہ کر رہے ہیں، اقتدار کو سجدہ کر رہے ہیں، خواہش کو سجدہ کر رہے ہیں، نفس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان کی مجبور پیشانی ہے اور ہزاروں سجدے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ایک خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ مومن سجدہ کرتا تھا تو روح زمین کانپ جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سجدہ دے کے اللہ کے رسول نے بے شمار سجدوں سے بچا لیا ہے۔ ہماری پیشانی کو عزت عطا فرمائی ہے، ہماری پیشانی کو وقار عطا فرمایا ہے، ہماری انسانی آبرو کو بچا لیا ہے، ہمارے چہرے کے وقار کو بچا لیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی پتھروں کو سجدہ کرتے، ہم بھی پہاڑوں کو سجدہ کرتے، ہم بھی دریاؤں کو سجدہ کرتے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو اور غروب ہوتے ہوئے چاند کو سجدہ کرتے۔ مگر قسم خدا کی، یا رسول اللہ قربان جائیے، پھر اسی سجدے کی آبرو کو بچانے کے لیے اللہ نے مجدد ثانی کو پیدا فرمایا۔ یہاں بھی سجدے ہونے لگے تھے، بادشاہوں کے سجدے ہونے تھے، غیر مسلم روایات سامنے تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دربار جہانگیری میں، جہانگیر کے دربار میں عزیزان میں مجدد حاضر ہوتے ہیں۔ خدا کا سجدہ کرنے والا جھکا نہیں ہے، سینہ تنا ہوا ہے، سر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بڑا بے ادب مولوی نظر آتا ہے، قید کر دیا گیا ہے انہیں۔ دوبارہ انہیں بلایا گیا دربار میں تو ایک ایسا دروازہ بن گیا جہاں جھک کے جانا ہو، تو پہلے پیر ڈالا اور اس کے بعد آگے جا کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں سجدہ نہیں ہوگا، میں مجبوراً بھی اور ضرورتاً بھی اپنا سر نہیں جھکا سکتا ہوں۔ قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب وزیر اعظم جہانگیر کا مخالف ہوا، اس نے قید میں جا کے کہا حضرت آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو بادشاہ جہانگیر کا سر قلم کر کے اس کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تاج و تخت نہیں چاہیے، میں تو دراصل دین کے بچانے کے لیے ہوں، دین کی حرمت بچانے کے لیے۔ جہانگیر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو جیل خانے میں حاضر ہوا، قدموں کو بوسہ دیا اور کہا سرکار آج کے بعد ساری بدعتیں فنا کر دی جائیں گی، دین وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، شریعت وہی ہوگی جو آپ رائج کریں گے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار، گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس کے بعد جو ذات جلوگر ہوتی ہے بر صغیر کی زمین پہ امام محمد رضا کی ذات ہے۔ عجیب مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے زمانے بھی سجدے کا جرم ہو رہا تھا، ان کے زمانے بھی ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدے ہو رہے تھے،
اس زمانے میں قبروں کو سجدے ہو رہے تھے، جن کو قبورین کا امام کہتے ہیں باطل لوگ، جن کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ واللہ العظیم اگر آپ مجددین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنی بدعات کا مقابلہ حضرت نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اس دور کی ہر بدعت کا مقابلہ کیا ہے، اس دور کے ہر شرک کا مقابلہ کیا ہے، اور اس دور کے ہر امکانات شرک کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ تمام باتیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ان کو نہیں پڑھا ہے کہ یاد رکھو، اگر کوئی شخصیت روایات باطلہ کے پردے میں چھپی ہوئی، کوئی شخصیت اگر ایسی ہو کہ جس کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوئی، کوئی شخصیت اگر اوہام کے پردے میں چھپی ہوئی ہو، کوئی شخصیت اگر عقیدتوں کے حوالے سے جانی جاتی ہو تو اس کو مانو یا نہ مانو، مگر امام کی شخصیت وہ ہے جو کتابوں سے مبرہن ہے، پہلے پڑھو اور پھر فیصلہ کرو۔